بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آپ جانتے ہیں کہ ایک مرد اور عورت جب شادی کے بندھن میں بندھتے ہیں تو اس کا سب سے اہم اور بڑا مقصد اپنی نسل کو آگے بڑھانا ہے اور اپنی اولاد پیدا کرنا ہے۔ دنیا جوں جدید ہو رہی ہے، لوگوں کے نئے نئے نظریات سامنے آتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ بچہ ایک ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ بس دو، کوئی کہتا ہے کہ ہونے ہی نہیں چاہیے، میاں بیوی بھی تو زندگی ساتھ میں گزار سکتے ہیں۔ کبھی کوئی کہتا ہے کہ دنیا کی آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس لیے کم بچے پیدا ہونے چاہیے۔ وہیں پر آپ یہ بھی سنتے ہوں گے کہ مسلمانوں کی تعداد دنیا میں زیادہ ہونی چاہیے تاکہ اسلام تیزی سے پھیل سکے، لہٰذا زیادہ بچے ہونے چاہیے۔ آخر کتنے بچے ہونے چاہیے؟ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسی سے ملتا جلتا ایک سوال لے کر بھارتی ڈاکٹر جو کہ گائناکالوجسٹ تھی، جس نے اپنا نام ڈاکٹر کلپنا بتایا تھا، ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے آئی تھی اور کہا تھا کہ اسلام فیملی پلاننگ یعنی کہ خاندانی منصوبہ بندی کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور ساتھ میں اس خاتون نے کچھ میڈیکل ٹرمز کا استعمال کرتے ہوئے مشکل الفاظ کے ساتھ ایک دو اور بھی سوالات کیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جہاں اس کا شاندار جواب دیا، وہیں پر اس عورت کے ایک سوال کا ایک حصہ یہ بھی تھا جس میں یہ پوچھ رہی تھی کہ اسلام کیوں کہتا ہے کہ زیادہ بچے پیدا کرو، جبکہ غیر مسلم ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر عام طور پر شادی شدہ جوڑوں کے ہاں ایک بچہ بھی نہیں ہوتا، کبھی کبھی ایک ہوتا ہے یا بہت بھی ہو جائیں تو دو ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں تو 8 بہن بھائی ہوتے ہیں، آخر ایسا کیوں ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا اتنا شاندار جواب دیا کہ یہ خاتون بھی ہنس رہی تھی، پورا ہال بھی ہنس رہا تھا، اور یقیناً آپ کو بھی یہ عقل کی باتیں بہت ہی بھلی لگیں گی۔ چونکہ یہ گفتگو بہت طویل اور انگریزی زبان میں ہے، لہٰذا ٹیم ہم قدم اس کو مختصر کر کے اس کا اردو ترجمہ آپ کے لیے پیش کرنے جا رہی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ ڈاکٹر کلپنا نے کیا سوال کن الفاظ میں کیا۔ I'm Dr. Kalpana. I wanted to ask few questions regarding medical field. Basically, is family planning allowed in Islam? And why generally people prefer MTP, that is medical termination of pregnancy, rather than your TL? And it's very difficult to convince them. For a TL, it's very easy for them to do a MTP. Why is it so? Sister being a medical doctor, she has given some short forms MTP, TL, which may go bouncer to the most of the audience, but I being a medical doctor, I know what she's meaning. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو ہی سوال سنا تو انہوں نے مختصراً دہراتے ہوئے کہا کہ ہماری بہن نے چونکہ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں تو انہوں نے بڑی موٹے موٹے لفظوں میں ایم ٹی پی اور ٹی پی ایل جیسے مشکل میڈیکل اصطلاحات استعمال کی ہیں، جو کہ ایک عام آدمی کے سر کے تو اوپر سے گزر جائیں گی، جیسے کرکٹ میں ایک باؤنسر گزر جاتا ہے، جو فاسٹ بالر کی ایک تیز گیند ہوتی ہے جس سے بچنے کے لیے بیٹسمین صرف زمین پر بیٹھ ہی سکتا ہے۔ تو میں ذرا اس کا سادہ الفاظ میں جواب دیتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دینا شروع کیا اور کرتے کرتے بات اس نہج تک پہنچ گئی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک یہ سمجھانے لگے کہ زیادہ بچے ہونے چاہیے یا کم ہونے چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر زیادہ بچے ہوں گے تو گھر میں جگہ نہیں ہوگی، سپیس کم پڑ جائے گا، والدین کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ ہر بچے کی اسکول کی فیس ادا کریں، ان کے کھانے کا، ان کے پہننے کا، ان کے شوق کا، ہر چیز کا بندوبست کریں، لہٰذا لوگ اس ڈر سے اولاد پیدا کرنے سے بھاگتے ہیں۔ بلا شبہ یہ اللہ کی نعمت کی بہت بڑی ناشکری ہے، جبکہ اصل میں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جس اللہ نے انسان کو پیدا کرنا ہے وہ اس کے رزق کا بندوبست کرتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میری اپنی زندگی کی مثال لے لیجئے، میں اپنے والدین کی 5ویں اولاد ہوں۔ 5 تو کنفرم ہے نا کہ ہم بہن بھائی ہیں، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک 5ویں اولاد ہیں۔ 5واں ہونے کے باوجود کیا میں دنیا کے لیے ایک بیکار انسان ہوں، فضول آدمی ہوں؟ کیا میں نے اپنے والدین کو غریب کر دیا؟ نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ چلو میری مثال نہ بھی لی جائے، دنیا میں دیکھیں، اگر دنیا میں جو لوگ نوبل انعام پاتے ہیں، جو سائنس کی دنیا میں بڑے بڑے کارنامے کرتے ہیں، بڑے بڑے سپورٹس مین ہیں، بڑی شخصیات ہیں، دنیا کی جتنے امیر لوگ ہیں، اگر آپ ان کو اٹھا کر دیکھیں تو کیا وہ اپنے والدین کی صرف اکلوتی اولاد ہوتی ہیں؟ اکا دکا کیسز ایسے ہو بھی سکتے ہیں، مگر زیادہ تر کوئی اپنے والدین کا دوسرا بچہ ہے، کوئی تیسرا، کوئی چوتھا، کوئی 5واں بچہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ بچے ہونے والے صورت میں جس گھر میں ایک سے زیادہ بچے ہوں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گھر بالکل نکما ہوگا اور وہاں سے بڑے ہونے والے بچوں کی پرورش ٹھیک نہیں ہوگی اور وہ کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مثال دے کر بتایا، یہ الفاظ دیکھیے۔ I am asking you, I am the 5th child of my parents. Am I a boon or am I a bane for society? People have a misconception that if you have less children, you can have spacing and you can bring them up well. If you check the list of all the Nobel Prize winners and people who have got awards, best in world, best in science, best in sports, they aren't the first child. They are not the only children. Some may be. Some are second child, some are third, some are fifth.
ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ دنیا کی بہت سی غلط فہمیاں ہیں اولاد کو پیدا کرنے کے بارے میں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو ڈبے کا دودھ پلاتے ہیں یا پھر ڈاکٹر کی جانب سے دیا گیا دودھ پلاتے ہیں اور ماں کا دودھ بچے کو نہیں پلاتے. جبکہ اسلام نے کہا ہے کہ بچے کی عمر 2 برس ہونے تک ماں اپنا دودھ اپنے بچے کو پلائے. اور آج کے دور کی سائنس مانتی ہے کہ سب سے طاقتور اجزاء پر مبنی اگر بچے کے لیے کوئی خوراک ہو سکتی ہے تو وہ اس کی ماں کا دودھ ہے. اور دیکھیں اللہ نے کیسا نظام رکھا ہے. جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اس سے اس کے جسم میں ایسی تبدیلیاں ہوتی ہیں جس سے وہ بہت جلد حاملہ ہونے کے قابل نہیں رہتی. یعنی کہ پہلے بچے کی پیدائش کے بعد جب ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے اور کچھ عرصے تک دودھ پلاتی رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ عرصے کے لیے اس ماں سے حاملہ ہونے کی صلاحیت لے لیتا ہے تاکہ اس ماں کی صحت کو بریک مل سکے اور اس کا اگلا بچہ فوراً سے پیدا ہونے کے لیے وہ حاملہ نہ ہو جائے. ورنہ وہ پہلے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی اور ساتھ میں ایک اور بچہ اس کی کوکھ میں جنم لے رہا ہوگا جو کہ ماں کی صحت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے. تو اللہ نے قدرتی نظام رکھا ہے کہ جب ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کے حاملہ ہونے کے امکانات گھٹ جاتے ہیں. In Islam, moment a child is born, the mother should breastfeed the child. But today in modern world, they don't want to breastfeed because they spoil their figure. The best food according to medical science that you can give to your child is the breast milk. And if you breastfeed your child, automatically there is lactation amenorrhea. You being a doctor, you know, there's lactation amenorrhea. That means she will not conceive. Though it's not 100% safe, but the chances she'll conceive is very little. So automatically Almighty God has given spacing. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جو اللہ نے قدرتی وقفہ رکھا ہے اس پر چلنا چاہیے. ویسے اگر آبادی بڑھتی ہے تو اسے بڑھنے دینا چاہیے. ہمارے ہاں بھارت میں یہ بڑا مشہور نعرہ بن چکا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم 2 ہمارے 2، یعنی کہ ہم 2 میاں بیوی اور ہمارے 2 بچے. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں 1 کے بعد ابھی نہیں اور 2 کے بعد کبھی نہیں. یعنی کہ ایک بچہ ہو گیا تو دوسرے بچے سے پہلے ہم وقفہ کریں گے اور بار بار یہ سوچیں گے کہ ابھی نہیں ابھی نہیں، اور جب دوسرا ہو گیا تو اس کے بعد پھر یہ طے کر لیں گے کبھی نہیں کرنا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ بیہودہ نعرے بن چکے ہیں کیونکہ بھارتی حکومت کو پتہ نہیں ہے کہ اولاد کی حفاظت یا بچوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے. اتنی بڑی آبادی ہے اس سے فائدہ کیسے لینا ہے. امریکہ میں جائیں، ایک آدمی کے 8 بچے ہوتے ہیں اور ان کے بچے بڑے فخر سے ٹی شرٹ جو انہوں نے پہن رکھی ہوتی ہے اس پہ لکھوایا ہوتا ہے کہ میں اپنے باپ کا ٹیکس بچا رہا ہوں. کیونکہ امریکہ میں یہ قانون ہے کہ جس انسان کے جتنے زیادہ بچے ہوں گے اس کی کمائی میں سے حکومت ٹیکس کی مقدار کم کر دے گی اور اس سے ٹیکس کم لیا جائے گا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ عقل مند ممالک امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، یہاں کی حکومتیں تو لوگوں کو کہتی ہیں کہ زیادہ بچے پیدا کرو. انڈین حکومت کو کیا ہو گیا ہے، وہ منع کرتی ہے. A bane, it is boon. You know, we say in our country in India, hum 2 hamare 2, we 2 and our 2. ایک کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں. After 1 not now, after 2 never. So these are slogans in India because Indian government doesn't know how to take care of the population. If you go to America, the children wear a t-shirt, I am my father's tax saver. The more children you have, the less tax you have to pay. You go to Australia, you go to Canada, the moment a child is born, the government gives them allowance. Every child, every month you get allowance. So the government of US, Canada, Australia, they're encouraging population. Why is the government of India discouraging? So it's problem with the government policies, it is not with population. And do you know today, the 2 countries which are competing for being superpower is China and India. China has the maximum population in the world. India is number 2. Today, India and China, they are competing to be the superpower. Why? Because both of them have got manpower. When I say manpower, it means human power. It includes the women also. ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بیان آج سے تقریباً 8-9 برس پہلے ریکارڈ کیا تھا اور اس موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ آج کے دور میں اگر دنیا میں 2 بڑی طاقتیں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہی ہیں سپر پاور بننے کا تو ان 2 بڑی طاقتوں میں بھارت اور چائنا شامل ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کا ہی مقابلہ کیوں ہے، کیونکہ ان دونوں ممالک کی آبادی بہت زیادہ ہے. اور دوستو اب جب 2024 میں یہ ویڈیو آپ کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہے تو اس وقت بھارت دنیا کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک بن چکا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا بہت سے زاویوں سے سمجھتی ہے کہ بھارت دنیا میں تیزی سے ترقی کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس زیادہ افرادی قوت ہے، یعنی کہ زیادہ آبادی ہے.
डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बच्चा पैदा करने में देर करते हैं और वो समझते हैं कि जितना हम देर से बच्चा पैदा करेंगे, अभी मैं काम पे तवज्जो दे रहा हूँ, अभी मैं अपना करियर बना रहा हूँ, अभी मुझे बहुत पैसे कमाने हैं वगैरह वगैरह। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये सोच भी लोगों की बहुत गलत होती है। ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं हम तो बस जिंदगी इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे बाद में पैदा करेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर अपनी जिंदगी इंजॉय करना चाहते हैं तो बेहतरीन तरीका ये है कि जल्दी शादी करें, जल्दी बच्चे पैदा करें, वो जल्दी बड़े हो जाएंगे, आप आराम से रिटायर हो जाएंगे, सारा कारोबार या काम उनके हवाले करेंगे और अब आप बैठ के एंजॉय करेंगे, तब आप एंजॉय कर सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक की इस बात पर डॉक्टर कल्पना समेत पूरा हॉल हंस रहा था। 20. At the age of 40, their children are taking care of their business. They can enjoy life. So even if you want to enjoy life, marry early, have children, relax and enjoy life. Therefore, personally, as far as my opinion is concerned, I believe with those group of scholars. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जहां तक बात फैमिली प्लानिंग की है, उसके बारे में कुरान पाक की सूरह अल इमरान चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 54 में अल्लाह ने वाज़ेह अल्फाज में इरशाद फरमा दिया है, एक इनका प्लान होता है यानी कि बंदों का प्लान होता है, एक अल्लाह का प्लान होता है, बेशक अल्लाह सबसे अच्छा मंसूबा साज यानी प्लानर है। तो दोस्तों, इंसान की क्या औकात कि वो फैमिली प्लान करता फिरे। प्लानिंग थोड़ी हो सकती है, ये रब ने जिंदगी जैसी हमारी गुजरवानी है, अल्लाह वैसी गुजरवाएगा और हमें ये सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहकर अपनी बात को समेटा। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक का ये शानदार बयान आपको कैसा लगा जरूर बताइए, मगर उससे पहले डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज आप भी सुन लीजिए। Is concerned, Allah says in the Quran, in Surah Al Imran, chapter number 3, verse number 54, Makaru makarallahu wallahu khairul makirin. They planned and plotted. Allah too planned. Allah is the best of planner. So if you think you can plan the family better, you're most welcome. I leave the planning of the family in the hands of a creator. It is the best. Hope that answers the question. Thank you, sir. दोस्तों, ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज।